مفکر کا یہ بیان ہے, God has only sons and daughters. He does not have any grandchildren. خدا کے نام نواسے ہوتے ہیں نہ پوتے ہوتے ہیں, خدا کے صرف بیٹے اور بیٹیاں ہوتی ہیں. اور انجیل کا نوشتہ یہ بیان کرتا ہے, جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں خدا کے فرزند, خدا کے بیٹے اور بیٹیاں بننے کا اعزاز بخشا ہے, شرف بخشا ہے. اور جو شخص توبہ کے دروازوں سے گزرتا ہے, بیٹے اور بیٹی کا اعزاز اس کا ہوتا ہے. جسمانی طور پر ہم شکر گزار ہیں, ہمارے ماں باپ نے ہمیں جنم دیا, ہم دنیا میں آئے. روحانی طور پر خدا کا کلام ہمیں جنم دیتا ہے. پولس رسول سب آدمیوں کو حکم دے رہا تھا, توبہ کریں بیشتر سے کہ وہ خدا کے تخت عدالت کے سامنے آئے, حساب کتاب ہو. ہم میں سے کون اس قابل ہوگا؟ میرا نظریہ یہ ہے کہ اسی زندگی میں ہم خدا کے ساتھ اپنا حساب درست کریں. اور جس طرح ایک شخص دنیا میں ایک خاص دن کو, تاریخ کو, وقت میں پیدا ہوتا ہے. اگر میں آپ میں سے کچھ لوگوں کا انٹرویو کروں, جوانوں کا, اور میں ان سے پوچھوں کہ آپ کس دن پیدا ہوئے, ان کے ماں باپ نے یقیناً انہیں بتایا ہوگا آپ فلاں تاریخ کو پیدا ہوئے, اس وقت صبح کے 2:30 بجے تھے, رات کا 1 بجا تھا. اور آپ اپنے وقت کو آسانی کے ساتھ, تاریخ کو, دن کو, سال کو بیان کر سکتے ہیں. کیوں بہت سے لوگ اپنے روحانی یوم ولادت کو یاد نہیں کرتے؟ ہم خدا کے خاندان میں بھی بہن اسی طرح جنم لیتے ہیں کسی خاص دن, جب ہم اپنے گناہوں کو خیر بات کہہ کے کبھی اس طرف واپس نہ جانے کا عہد کر کے اپنے ہاتھ کو خدا کے ہاتھ میں دے دیتے ہیں. میں نے ایک بہت خوبصورت بیان یہ پڑھا, ایک باپ اپنے بیٹے کو, جو دونوں برف پر چل رہے تھے, ایک جگہ سے دوسری جگہ جا رہے تھے, اور برف پھسلی ہونے کی وجہ سے وہ بیٹا بار بار گر جاتا تھا, بار بار گر جاتا تھا. اور اس کے باپ نے اسے پھر اٹھانا, پھر چلنا, اس کے بچے نے پھر گر جانا. اور ایک دن ایک وقت ایسا آیا جب اس کے چھوٹے بچے نے کہا, میرا ہاتھ چھوٹا ہے, میرے ہاتھ میں آپ کا اگر ہاتھ آئے میری گرفت اس پہ مضبوط نہیں ہو سکتی. میں آپ سے درخواست کرتا ہوں آپ اپنا قوی اور مضبوط ہاتھ میری طرف بڑھائیں اور میرے کمزور ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں تھام لیں. بائبل کا خدا ایک شفیق باپ کی طرح ہمارے ہاتھ کو جو کمزور ہوتا ہے اپنے ہاتھ میں تھامنے کے لیے تیار رہتا ہے. اتھینے کے لوگوں کو یہی درس سیکھنے کی ضرورت تھی, یہی مجھے سیکھنے کی ضرورت ہے, یہی دنیا کے ہر ایماندار کو بشمول آپ اور میں یہ سیکھنے کی ضرورت ہے. جس طرح آدمی کے لیے ایک بار مرنا اور اس کے بعد عدالت کا ہونا ضرور ہے, اسی طرح ہم انسانوں کے لیے مرنا بھی ضرور ہے, مسیح کے تخت عدالت کے سامنے کھڑا ہونا بھی ضرور ہے. ہر برے کام کا, ہر اچھے کام کا جو ہم نے اس زندگی میں رہ کر کیے ہیں, خدا ایک دن ہمارا حساب لے گا. بیشتر اس سے کہ وہ وقت آپ پہنچے اسی زمین پہ ہم اپنی روشوں کو تبدیل کر دیں, اپنے کمزور ہاتھ کو طاقتور خدا یسوع مسیح کے ہاتھ میں دے, جو ہماری تمام تر کمزوریوں کے باوجود ہمیں سنبھالنے کی قدرت رکھتا ہے.
اپنے سروں کو خداوند کے حضور میں جھکا کر اس سے یہ درخواست کریں، خداوند میں کمزور ہوں، مجھ میں تاب نہیں کہ تو مجھے عدالت میں لائے، مجھے اپنی قدرت کے وسیلے سے ایک نئے مخلوق بنا، پیشتری سے کہ میں اس بدن کے وطن سے جلا وطن ہو جاؤں۔ آئیے ہم دعا میں اپنے سروں کو جھکائیں۔ قاضی صاحب آپ سے درخواست ہے کہ آپ اس اختتامی دعا میں ہماری رہنمائی کریں اور ہمارے لیے دعا کریں۔ خدا اپنی بڑی رحمت کے وسیلے سے ہمیں اپنے فضل سے نئی پیدائش کا تجربہ دے، جس نے سب آدمیوں کو ہر جگہ حکم دیا ہے کہ ہم توبہ کریں۔ رب جلیل تیرا شکر کرتے ہیں جس نے اپنے خادم کے وسیلے سے ہم پر اس بات کو واضح کیا کہ انسان کے لیے ایک دن مرنا اور اس کی عدالت کا ہونا اٹل ہے۔ ہمیں اس دن کے لیے تیاری کا فضل دے اور بخت ہے کہ ہم کبھی ایک لمحہ بھر کے لیے بھی اس سے غافل نہ ہوں۔ ہم پر رحم کر، یسوع کے نام میں۔